نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں جو عقائد کے تعلق سے ہیں اس کو ہم نے پڑھا۔ آج انشاءاللہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور ساتھ میں کوشش کریں گے کہ آج سورہ آل عمران کو ہم مکمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، انہیں راہ میں تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے جہاد کیا، وہ قتل ہوئے تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، اللہ ہی کے پاس بہتر ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اہل دانش کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فاستجاب لہم، کہ ہم نے ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سعید بن منصور نے آل ام سلمہ میں سے ایک شخص سلمہ بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ ام سلمہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ نے ہجرت کے ضمن میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائل نے سوال پوچھا کہ ہجرت کے تعلق سے عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی عمل کرتے ہوں تو ان کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ویسے جو احکامات اسلام نے دیے ہیں، جو قرآن و سنت کی باتیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، وہ سب پر لاگو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ صیغہ مذکر کے ساتھ آئے چاہے مؤنث کے ساتھ، ہاں خاص مسائل ہیں جو مردوں اور عورتوں کے فرق ہیں جن میں وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا، باقی عقیدہ ہو، اسلام ہو، دین ہو، نیکیاں کمانے کا موقع ہو، یہ ساری چیزیں سب پر آتی ہیں۔ چیزیں الگ ہو سکتی ہیں، جیسے نماز عورتوں کا الگ ہے، اپنے گھروں میں پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، مرد کے لیے مسجد میں پڑھنا جو ہے ضروری ہے، واجب ہے، تو حالات الگ ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے لیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ اگر میں صبر کرتے ہوئے حصول ثواب کی نیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے اور پشت نہ پھیرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر جب وہ واپس ہوا تو نبی نے اسے بلایا، پھر آپ کے حکم سے اسے بلایا گیا، یعنی اللہ کے نبی نے اسے بلوایا، آپ کے حکم سے، یعنی اللہ کے نبی کے حکم سے بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا بات کہی؟ اس نے اپنی بات کو دہرایا تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ قرض کے سوا تمہارے باقی سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ جبرائیل نے مجھ سے ابھی ابھی کہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں چھوڑتی ہے۔ قرض کے تعلق سے، قرض کی وجہ سے انسان کی روح معلق ہو جاتی ہے، اور قرض انسان کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ ادا کر دے، اور شریعت میں اسی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے
تو اس کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں اس کی طے کر دی جاتی ہیں. اگر وہ قرض لیا ہے، اگر وہ جو بھی کیا ہو، پہلے وہ ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی میراث نکالی جاتی ہے. کیونکہ یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں، الا یہ کہ کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ الگ معاملہ ہے. باقی قرض سے بچنا یہ ایک ضروری شے ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذکر فرمایا کہ ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. دنیا داروں سے فریب خوردہ ہونے سے بچنا اور نیک لوگوں کے اجر کا بیان اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں، خوشیوں اور مسرتوں سے سرشار ان کافروں کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ ان کی یہ سب نعمتیں اور دولتیں ان قریب زوال پذیر ہو جائیں گی اور یہ اپنے برے اعمال کے باعث گروی ہوں گے. ہم نے انہیں استدراج کے طور پر مہلت دے رکھی ہے، باقی رہا ان کا دنیاوی ساز و سامان تو متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. تو یہاں پر اللہ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، جو میں آپ کو اس کی تلخیص بیان کر دوں، وہ یہ کہ دنیا داری انسان کی زیادہ دن تک نہیں ٹکتی. ٹھیک ہے، انسان دنیا داری میں اگر پڑھ کر اپنے دین کو چھوڑ دے تو دنیا داری بہت سے بہت کتنا 60 سال، 70 سال، 80 سال، یہ آخری ہے. اس کے بعد تو الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ بچتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ قبر گئے، قبر میں داخل ہو گئے، برزخی زندگی پتہ نہیں کب ختم ہوگی. اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی، قیامت کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ، اس میں بھی وقت. تو یعنی جس دنیا کے پیچھے انہوں نے بھاگا وہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جائے، پتہ نہیں کتنے سو سال تک اس کو ابھی قبر میں ہی رہنا ہے. پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر قیامت کے بعد پھر ہزاروں سال تک اس کو جو ہے اس کا حساب و کتاب کا منظر چلے گا. تو اس کے مقابلے میں آپ دنیا کو دیکھیں تو انسان سوچے کہ ایک 60 سال، 70 سال یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی اللہ نے اس چیز کی طرف رہنمائی دلائی کہ لیکن اگر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو پھر اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا لے. آگے اللہ نے کہا لاکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاں ان کی مہمان نوازی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے. امام ابن جریر نے ابو درداء کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہر مومن کے لیے موت بہتر ہے، ہر کافر کے لیے بھی موت بہتر ہے. جو شخص اس بات میں میری تصدیق نہ کرے تو وہ سن لے، اللہ نے فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوتا ہے نہ ان کو غم ہوتا ہے، کسی چیز کا خوف نہیں.
غم بھی نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیوں معلوم ہے ٹھکانہ کہاں ہے ان کا، جنت ہے، اللہ راضی ہے۔ دنیا میں ایمان والے تھے تو ڈر ان کو نہیں لگتا، لیکن جو کافر ہے، جو اسلام پر نہیں، جس کی دنیا ہی سب کچھ ہے، تو پھر وہ ہر قدم کو پھونک پھونک کر چلتا ہے، اور پھر ایسے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ ڈر اور خوف میں نہ تو وہ جیتا ہے نہ تو وہ مرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، حق کی خدمت میں سرگرم رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اہل کتاب کے تعلق سے ذکر ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنی جو پچھلی ان کی کتابیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن و سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، چند ٹکوں پر، چند پیسوں پر اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے، ٹھیک ہے، دین کو نہیں بیچتے، جیسے کہ یہودیوں نے کیا، جیسے کہ نصرانیوں نے کیا۔ آج بھی چہرے دیکھ کر فتوے بتائے جاتے ہیں نصرانیوں میں، ٹھیک ہے، اگر کوئی امیر ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو ایسے پکڑا جاتا ہے جیسے اس کی زندگی جو ہے جہنم بن چکی ہے۔ اگر کوئی پیسے والا ہے تو اس کے لیے جو وہاں کا پوپ اور پادری ہوتا ہے اس کو چھوٹ دیتا ہے، اس کے لیے راستے نکالتا ہے باضابطہ، لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں، اور وہ سزائیں بھی ہوتی ہیں جو سزائیں شاید ذکر بھی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہی چیز ذکر کرتا ہے، ذکر فرما رہا ہے کہ ایمان والے اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، وہ لوگ بیچتے ہیں۔ اسے ذکر کیا گیا کہ یہ صفات یہودیوں کی بہت کم لوگوں میں، یہودیوں کے بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ علماء یہود میں عبداللہ بن سلام جیسے ان صفات کے چند حامل لوگ تھے۔ کہنے کا مطلب کہ جو یہ صفات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ وہ ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن و سنت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ کون ہے؟ چند یہودیوں میں سے چند لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے، بہت بڑی شخصیت، اور ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو کبھی بیچتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا دیکھیے، سبحان اللہ، انسان مال و دولت کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو بیچتا، جیسے آج بھی ہے، آج بھی دین میں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دین میں یہی معاملات، پیسے کے چکر میں جو ہے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں، ایسے مولویوں کو پکڑتے ہیں یا ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو دین کے معاملے میں بک جائیں، ان کو سود کے جائز ہونے کی دلیل دے، ہوتا ہے ہمارے سامنے بھی ایسے لوگ آتے ہیں، بار بار سوال کریں گے، گھما پھرا کر سوال کریں گے، شیخ ایسا نہیں ایسا ہے، شیخ ایسا نہیں ایسا ہے، شیخ یہ راستہ ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلوا لیں کہ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں یہ کام، آپ خصوصیت میں شامل ہیں، یہ سوچتے ہیں یہ لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں، اور اگر یہاں پر ان کا زور نہیں چلتا تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو دین کو چند ٹکوں پر بیچتے ہیں، اپنے ایمان کو چند ٹکوں پر بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنی جو ہے اپنے دین پر چلنے کو چند ٹکوں پر، کتنے لوگ ہیں بولیے آپ؟ جھوٹی گواہیاں دینا، مسلمان ہوتے ہوئے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، ظلم کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف جو ہے کھڑے ہونے کے بجائے اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں دینا۔ آپ جاؤ آج کل جو ہے کورٹ میں،
کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو اگر 20 روپے 30 روپے، یا کہنے کا مطلب کہ ایسے کچھ پیسے تھما دیے جائیں، وہ ٹھہر کر جھوٹی گواہی دے کر آ جاتے ہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، یعنی اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں، اپنے 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 نفس کا سودا کر رہے ہیں۔ اور بعض ہوتے ہیں جو اسلام، جو شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے راستے نکالتے ہیں، عوام کو وہ ان سے دور رکھتے ہیں، کچھ ان کے لیے یہ خاص ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے سب کے لیے؟ ان کے لیے کہاں سے خاص ہو گیا؟ اللہ کہ شریعت میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینار و درہم کا بندہ، چادر کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا، کہ اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے۔ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، پھر تباہ و برباد ہو جائے، اگر اسے کانٹے چبھے تو وہ نہ نکالا جائے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو اللہ کے راستے میں پکڑے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں غبار آلود ہوں۔ اگر اسے پہرے داروں میں رکھا جائے تو وہ پہرے داروں میں رہے، اگر اسے لشکر کے پیچھے حصے میں رکھا جائے تو وہ پچھلے لوگوں میں رہ جائے، اگر وہ اجازت طلب کرے تو اسے اجازت نہ دی جائے، اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم چیز ذکر فرمائی وہ یہ کہ درہم و دینار والے، جو پیسے والے، ٹھیک ہے، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ جیسے کہ امام ابن جریر نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے عمر بن خطاب کو کی طرف خط لکھا، جس میں انہوں نے رومیوں کے خوفناک لشکر جرار کی اطلاع دی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا، مومن پر جو بھی سختی نازل ہو اللہ اس کے بعد آسانی پیدا فرماتا ہے، مشکل کبھی دو آسانیوں پر غالب نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں فرمایا، آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والو صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، حق کی خدمت میں سرگرم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کتنی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ صبر زندگی کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں، اگر یہ صبر انسان کے دل و دماغ میں بس جائے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اور پھر ثابت قدم، اللہ کی خدمت میں سرگرم رہنا، اس میں بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ کے خلاف لوگ فتوے جاری کرتے ہیں، آپ پر بہتان تراشیاں کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان معاملات میں انسان کو صبر کر لگے رہنا ہے دین کی خدمت میں، چاہے جو ہو جائے۔ عبداللہ بن مبارک نے ترسوس میں مجھے یہ اشعار لکھوائے، یعنی محمد بن ابراہیم ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اشعار لکھوائے جبکہ میں نے انہیں جہاد کے لیے روانہ ہونے کے لیے الوداع کہہ رہا تھا۔ آپ نے اشعار لکھوائے اور میرے ہاتھ انہیں حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں ارسال کرا دیا۔ یہ 170 یا 177 کا واقعہ، یعنی 170 ہجری کا یا 177 ہجری کا۔ اشعار کیا تھے؟ یا عابد الحرمین لو اب صرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب، اے کبھی مکہ اور کبھی مدینہ میں عبادت کرنے والے، اگر تو ہمارے حال دیکھے تجھے یقین ہو جائے کہ تو نے عبادت کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب، وہ جس نے اپنے رخسار اللہ کی یاد میں اپنے آنسوؤں سے تر کر لیے ہیں، میدان جنگ میں آ کر ہمیں دیکھے کہ ہماری گردنیں اس کی محبت میں خون سے رنگی ہوئی ہیں۔ او کان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم الصبیحۃ تتعب، یا وہ جو اپنے گھوڑوں کو باطل کاموں میں تھکا دیتے ہیں، اگر ہمیں آ کر دیکھیں تو ہمارے گھوڑے تو میدان جنگ میں تھکتے ہیں۔ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب، عطر کی مہک تمہارے لیے ہے،
ہمارا عطر تو میدان جنگ میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھا ہوا پاکیزہ گرد و غبار ہے۔ وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يُكَذَّبُ۔ ہمارے پاس ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان اور سچا فرمان پہنچا ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لا یستوی وغبار خیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلہب۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھنے والے غبار اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں کسی شخص کی ناک میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا لیس الشہید بمیت لا یکذب۔ یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس شہادت دے رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں اور اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ خط فضیل بن عیاض کو مسجد حرام میں پہنچایا۔ جب انہوں نے اس خط کو پڑھا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، فرمانے لگے ابو عبد الرحمن نے سچ کہا، مجھے نصیحت کی۔ پھر انہوں نے کہا آپ کا تبیین حدیث میں سے ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ حدیث لکھو اور یہ معاوضہ ابو عبد الرحمن کی اس خط کا جو آپ ہمارے پاس لے کر آئے۔ پھر فضیل بن عیاض نے مجھے یہ حدیث لکھوائی کہ ہم نے منصور بن معتمر نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل سکھا دیجئے جس سے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے اجر ثواب کو پالوں۔ آپ نے فرمایا تجھے اس بات کی طاقت ہے کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہے، کبھی نہ اگتا ہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، کبھی ناغہ نہ کرے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی میں بہت کمزور، زیادہ کمزور ہوں، مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے۔ پھر نبی نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس بات کی بھی طاقت ہو تو پھر بھی تم مجاہدین فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں مجاہدین کا گھوڑا اپنی چراگاہ میں رسی بندھے ہوئے بشاشت سے اچھلتا کودتا ہے تو اس کے عوض بھی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان آیات میں، یہ وہی ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا قربان، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ صبر کرو، صبر سے کام لو، دین کی خدمت کرتے رہو، ٹھیک ہے، دین پر لگے رہو۔ یہ سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں تک ہم نے آل عمران کو پڑھا۔ الحمدللہ آج سورہ آل عمران کی یہ پوری تفسیر مکمل ہو چکی ہے جو ہم نے مفصل طریقے سے پڑھا، سمجھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر جو باتیں بتائی گئیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، ہمارے اس پڑھانے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔